تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، اس کی مغفرت سے کوئی مایوس نہیں۔ کب کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سی ایسی گھڑی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے، اپنے پالنے والے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے؟ جانتے ہو وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ گھڑی ہے، وہ لمحہ ہے جب انسان تہجد میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں، یعنی نماز تہجد کے وقت۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اپنے بندے سے ملاقات کے لیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تم اللہ سے گفتگو کر سکتے ہو، جب تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے، جب تمہیں تمام دکھوں سے نجات مل سکتی ہے، جب تمہاری دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں۔ نفل نمازوں میں نماز تہجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سجدہ قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر دیتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، جو مانگا جائے وہ عطا بھی کرتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی نشانی ہے۔ تہجد کی نماز بہت ہی خاص نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھنے والی نماز ہے۔ رات کے کسی پہر نماز ضرور پڑھا کرو، خواہ 2 رکعت ہی صحیح، کہ شب کے اوقات میں پڑھی گئی نماز گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، اور یہ صالحین کے اعمال میں سب سے زیادہ شرف و عزت والا عمل ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں اس تیر کی مانند ہیں جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کا ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، بند راستے کھلوا دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہوتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو منانے کا، اللہ پاک کو راضی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ چند آنسو بہا لو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو اور سجدہ تہجد میں گر جاؤ۔ تہجد عشق ہے، اور عشق بھی وہ تب تک سانس نہیں لیتا جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنا ہی قریب ہوتی ہیں جتنا اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد میں کن کا راز چھپا ہوا ہے۔ رات کی تاریکی میں قبولیت کے اجالے ہوتے ہیں۔ جب تہجد کے سجدوں تک پہنچ جانا تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد میں آنکھ کا کھلنا بے سبب نہیں ہوتا، عرش سے آذانیں ہوتی ہیں، عرش سے بلاوا آتا ہے۔ ان آذانوں کو صرف وہ دل سن پاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ بے قراری ختم کرنا چاہتا ہے۔
جن کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت سنوارنا چاہتا ہے، صرف وہی دل سنتے ہیں یہ اذانیں۔ پھر پاک پروردگار ایسے معجزے کرتا ہے کہ یا تو دل اللہ کی رضا کے مطابق بدل جایا کرتے ہیں یا پھر نصیب بدل جایا کرتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ وہ سجدہ ہے جو دل پر لگے تمام زنگ اتار دیتا ہے، جو تمام زخموں کو بھر دیتا ہے۔ اگر کبھی نیند بھری آنکھوں سے بھی تہجد پڑھ لیں تو بھی تہجد اپنا کام دکھا جاتی ہے، روح کو ہلکا کر کے ہر بوجھ کو سینے سے نکالنے لگتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک رات کی مشقت اور کار خیر میں مال خرچ کرنے سے زیادہ دشوار کوئی عمل نہیں۔ عرض کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ فرمایا چونکہ انہوں نے رب تعالیٰ کے لیے تنہائی اختیار کی تو اس نے بھی انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا۔